حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ حضور تشریف فرما ہے اور صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بات ہے جو مجھے میری امت کے لیے بڑی فکر مند کرتی ہے، مجھے بڑا خوف ہوتا ہے، مجھے بڑا خوف ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی امت کے بارے میں خائف ہیں، یا پھر آپ کو خوف ہوتا ہے، یا پھر ڈر لگتا ہے، یا فکر ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں بھی پچھلی امتوں کے جیسی برائیاں پیدا ہو جائیں. اس کی ایک فہرست بتائی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی برائی ہے جو امت میں پیدا ہو جائے گی، جو پچھلی امتوں میں تھی، جو ہم میں آ جائے گی، ذرا ہمیں بتائیے. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو برائی تھی، حسد اور دشمنی کی آپسی، مجھے خوف ہے کہ یہ بری لت میری امت میں بھی پڑ جائے گی. اب آپ دیکھیں کتنی دشمنیاں ہیں، کتنا انتشار ہے، کتنا افتراق ہے ہمارے درمیان. تو فرمایا کہ میری امت میں بھی بنی اسرائیل کی یہ برائی آ جائے گی. تاریخ پلٹ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فرعون جس کی مثال دی جاتی ہے جبر، تشدد، ظلم کے حوالے سے، رعونت، تکبر کے حوالے سے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ کون؟ فرعون. کہتے ہیں فرعون کی طرح ہے. اگر کوئی ایروگنٹ آدمی آپ کو ملے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہی از لائک اے فیرو، فرعون کے جیسا غرور اور تکبر کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فرعون کا معاملہ دیکھے آپ، جب موسیٰ کے پیچھے بھاگا ختم کرنے کے لیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سارا واقعہ محفوظ فرما دیا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جا. موسیٰ نے کہا مولا سامنے دریا ہے، ڈوب جاؤں گا، ساری قوم کو لے کر ڈوب جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. تو کہا نہیں موسیٰ میں تجھے راستہ فراہم کروں گا. اب دیکھیں موسیٰ کی قوم 12 فرقوں میں جو بٹی ہوئی تھی. کتنے؟ 12 فرقوں میں، الگ الگ 12 قبیلے تھے. یہ رک گئے پیچھے. موسیٰ آگے آ رہے ہیں، راستہ بن گیا. پانی میں یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں، پانی میں راستہ بن گیا. قرآن اس کا شاہد ہے، راستہ بن گیا. قومیں پیچھے ہاتھ بن کے ڈر گئی، ہم نہیں آئیں گے. تو کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ پیچھے فرعون آ رہا ہے، مار دے گا، ہلاک کر دے گا. نہیں موسیٰ ہم نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آؤ گے؟ تو کہا راستہ ایک ہے اور ہم 12 قبیلے ہیں، ہم ان کے راستے سے نہیں جائیں گے، ہمیں الگ راستہ چاہیے. اتنی دشمنی، اللہ اکبر، اتنی دشمنی آپس میں اختلاف. موسیٰ کو حیرت ہوئی کہ اتنی مصیبت کی گھڑی میں بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ میں ان کے قبیلوں کے لیے 12 راستے بناؤں. پھر بات وہی ختم نہیں ہوئی. پیاس لگی شدت کی سفر کے دوران، پیچھے فرعون کی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہے موسیٰ اور ان کی امت کو ہلاک کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں ہے نا کہ ایسا عصا مارا زمین پر تو چشمہ اگل گیا. پیاس کی شکایت لے کر آئے 12 قبیلے، ساری امت. موسیٰ بڑی پیاس لگی ہے، ایسا لکڑی ماری، پانی کا فوارہ نکل گیا، آؤ پی لو، سب رکے ہوئے ہیں. موسیٰ نے کیا بات ہے؟ تو کہا ہم 12 قبیلے ہیں، الگ الگ چشمے چاہیے، ہم ان کے چشمے سے نہیں پئیں گے، ہم شیئر نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ برائی جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھی آج امت مصطفی میں نظر آ رہی. بات صرف ڈفرینسز آف اوپینینس کی نہیں ہے دوستو، بات انتشار، افتراق کی. مسلمان خانوں میں بٹ کر کٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن اتحاد کی کوئی بات نہیں کرتا. کسی کو کچھ پڑی ہے، افضلیت کا کوئی مسئلہ لے کر کہنے لگا یہ صحابی افضل ہے، یہ صحابی افضل ہے. میں نے کہا یہ کوئی وقت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، یہ انتشار اور اختلاف برپا کرنے کا؟ NRC NPR CAA کی پریشانی سے کیا آپ کو نجات مل گئی ہے؟ یہ وقت ہے مسلمانوں اتحاد کا، آپس میں محبتوں کو تقسیم کرنے کا، دشمنیاں پھیلانے کا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری ایام یاد کرو، نبی کا وہ شہزادہ حجر مبارکہ میں اپنے آپ کو بند کر دیا، کسی سے نہیں کرتے. لوگ بے چین ہیں، جن کی زبان سے کلمات سن کر لوگ علم کی کتابیں مرتب کیا کرتے تھے. علم کا ایسا آفتاب اس نے خود کو حجرے میں بند کر لیا، کسی سے نہیں مل رہے. کیوں؟ حرم مقدس کی سرزمین پر یہاں کی بات کی کرو، وہاں پر مسلمانوں میں اختلافات اتنے ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اندر جا کر بیٹھ گئے. تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا.
وہ بے چین بے قرار ہوئے، کہنے لگے میں امام جعفر صادق سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا امام نے طے کر لیا ہے، اب وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں۔ کہنے لگے کہ میرے نبی کی امت کا نقصان ہو رہا ہے، وہ علم بانٹا کرتے تھے، وہ علم بانٹا کرتے تھے، اب امت کا نقصان ہو رہا ہے، مجھے جا کر ان سے ریکویسٹ کرنے دو۔ اندر آئے، بڑی مشکل کے بعد بیٹھے تو حضرت امام جعفر نے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے امام آپ نے خود کو بند کر لیا ہے، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کیا کروں سفیان، بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کی زبان اور دل میں تضاد ہے، زبان پر وفا ہے، کلمات میں وفا ہے، دل میں دشمنی اور اناد اور بغض چھپا ہوا ہے۔ ایسی دنیا کا میں کیا کروں کہ جن کی کلمات میں وفا ہے، جن کی گفتگو کانورزیشن میں وفا کی بو آتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے اناد ہے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میں نے تنہائی میں اپنا ایک گوشہ تیار کر لیا ہے اور گوشہ تنہائی میں چلا گیا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو، اس وقت میں جب خیر القرون جو زمانے بتائے جاتے ہیں، سب سے بہترین the best of the times with the times of the prophet and the companions of the prophet and of the Ahlul Bayt، وہ دور میں دیکھیں آپ ایسے معاملات درپیش ہوئے ہیں تو ہم تو بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تنزل کی طرف جا رہے ہیں، نیچائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق محبتوں کا ثبوت دیں اور جو پیغام اہل بیت اطہار کا ہے اسے عام کریں۔